کوئی دن ایسا نہیں 360 دنوں میں جب کوئی بڑی ہستی پیدا نہیں ہوئی، کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں کسی بڑی ہستی کی وفات نہیں ہوئی، لیکن وہ ہماری طرح جیسے ہم نے عرس بنا رکھے، جیسے ہم نے وفات کے ایام کو خاص بنا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاص بنا کے ان کے اوپر جو ہے وہ دوام کر کے، زمان اور مکان کی پابندی کر کے، دوسروں کو دعوت دے کے مجبور کر کے، اور جو نہ کرے اس کو برا بھلا نہیں کہا، جو یہ کرے گا تو یہ دین کے اندر ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جائے گی۔ آپ جب دل کرے کھانا بنائیں، جب دل کرے دیگ چڑھائیں، جب دل کرے آپ سبیل لگا لیں، جب من کرے آپ لوگوں میں پانی بانٹیں، اللہ کے لیے جائز کام ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو زمان کے ساتھ خاص کر لیں، مکان کے ساتھ خاص کر لیں، دوام اور ہمیشگی کریں، اور پھر لوگوں کو کہیں کہ تم بھی کرو، اور جو نہ کرے آپ اس کو برا بھلا کہیں، تو یہ کام بے دلیل ہوگا، بدعت ہوگی، اور ایک ثابت شدہ جائز کام کو بھی حرام کی فیلڈ میں داخل کر دے گا۔ لہٰذا اس لیے دین کو سمجھیے، دین پہ چلیے، اور جو تہوار شریعت نے دی ہیں ان کو محبت سے چلائیے۔ پھر ان دنوں کے اندر محبوب نے جمعے کا دن پوری امت پہ فرض کر دیا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعے کا دن آذان ہو جائے تمہیں سارے کام چھوڑ کے حاضر ہونا ہوگا۔ اسی طرح سوموار کے دن روزہ رکھا، سنت ہے رکھیے، جمعرات کے دن روزہ رکھا، سنت ہے رکھیے، 13، 14، 15 کی رات کے جو دن ہیں ان میں روزہ رکھیے، سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ خیر کے کام، بھلائی کے کام، صدقے کے کام، علم کے کام، یہ محبوب نے دین اور شریعت میں آپ کو دیے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے آپ کچھ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اسے رسم ہی رکھیے، اسے دین مت بنائیے، اس پہ آیات پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے، ممبر پہ چڑھ کے سر پہ قرآن رکھ کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کیجیے جو قرآن نے بتایا ہے۔ میں اختصار سے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظتیں فرمائے۔ خالص دین کے ہوتے ہوئے ہمیں مکس شدہ دین کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی سورۃ التوبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، ذرا سیاق و سباق بھی اس آیت کا سن لیجئے 12 مہینوں کا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کے بڑوں کے دل میں جو آئی، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے پیش کر دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی اٹھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ، ان کی زبانوں کی اپنی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، پہلے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی یہ جملے گھڑ کے ان انبیاء کے نام لگا دیے، ان کے ذمے لگایا کہ رب کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ رب کے بیٹے نہیں تھے، یہ ان کی اپنی باتیں تھیں اور بغیر دلیل کے تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کی بات ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ اور پھر مالک کہتے ہیں اللہ اکبر، قاتلہم اللہ، رب ان کو برباد کر دے ایسا بولنے والوں کو، جو کسی کو میرا بیٹا بنائے، میرا جز بنائے، میری آل بنائے، میری نسل بنائے، میرا حصہ بنائے، میرا ساجی بنائے، ان بد نصیبوں کو رب چن چن کے مارے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یوفکون، یہ پڑھ لکھ کے بھی بہکے ہوئے، کتابیں نازل کی پھر بھی بہک گئے، وہی اتاری پھر بھی بہک گئے۔ جس پیغمبر نے توحید کا درس دیتے زندگی گزاری، انہوں نے اسی کے نام پہ شرک جو ہے وہ گھڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ فیصلے، یہ حکم، یہ تہوار، یہ اس طرح کی باتیں، یہ تو وہی سے لینی تھی، رب سے لینی تھی، مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو احبارہم ورہبانہم، وحی کا اور کتاب کا علم رکھنے والوں کو رب بنا لیا، اور وہ ان پڑھ درویش جو کہیں دور دراز جنگلوں بنوں میں رہبانیت اختیار کر کے، جو بیوی بچوں کو حق نہیں دے سکے، جو سوسائٹی کو حق نہیں دے سکے، ان کے پیچھے لگ کر کے انہوں نے ایسے حرکتیں کی، اور یہ کہنے لگے والمسیح ابن مریم، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، یہ ان کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا ایک اللہ کو الہ بنا کے پوجا کرو، لا الہ الا ہو، تمہارا رب کے علاوہ معبود کوئی نہیں، سبحانہ عما یشرکون، یہ بد نصیب جو مشرک شرک کرتے ہیں، رب کا بیٹا بنا کے، رب کا جز بنا کے، رب کا حصہ بنا کے، رب کا نور بنا کے، اللہ کی اولاد بنا کے،
ان مشرکوں کے شرک سے رب پاک ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نور توحید کو، نور شریعت کو، نور وحی کو یہ اپنے ان منہوں کی باتوں سے رسوا کر کے مٹانا اور بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، قیامت کے دن تلک اللہ ایسے لوگوں کو زندہ رکھے گا جو ان مشرکوں کا شرک اور ان کے کفریہ جملے اور ان کے منہ سے گھڑی ہوئی باتوں کا رد کرتے رہیں گے. اللہ کا نور مکمل ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کفر کرنے والے انکاری اگرچہ برا سمجھے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ، تمہارا رب وہ رب ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا نے جس کو جعلی دین بنا دیا ہے یہ نبی اس کے اوپر حق دین کو واضح کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ جملے مشرکوں کو برے لگیں. یہاں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنو سنو، مومنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ جو عالم لیے پھرتے ہو نا، یہ درویش اور بابے، یہ ملنگ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جو اپنے گھروں کو، اپنے وجود کو، اپنے رب کو حق نہیں دے سکے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جھوٹ بول کے، تعویذات کر کے، تحریریں لکھ کے، جملے بنا کے، جھوٹی من گڑت موضوع باتیں ہانک کے بنا کر کے پیش کر کے یہ تم سے سرمایہ بٹورتے ہیں اور تمہارے پیسے کھاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جھوٹے طریقے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین اور رستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، سنیے اچھی طرح سنیے، جن لوگوں نے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر لیے اس طریقے سے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور رب کے رستے میں خرچ نہ کیا. بڑی اچھی طرح سنیے، یہ رب نے ان لوگوں کا ذکر کر کے ان کے مالوں کا ذکر کیا ہے. میں یہاں بڑے بڑے درویشوں کو جانتا ہوں جو درویشی حالت میں ہیں، ملنگ ہیں، مانگنے والے مانگت ہیں، اور لوگوں کو رکھیں اور تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، مگر کروڑوں کے مالک ہیں، سونے چاندیوں کے ڈھیر جمع ہیں. اللہ کہتے ہیں سنیے، یہ جمع کرو، تم خرچ نہ کرو. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خبر دے دو. اللہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ہم ان کے سونے چاندی کے جتنے بھی مواد اور مٹیریل ہیں ان کو ڈھال کے جہنم کی آگ میں پگھلا کے ہم کیا کریں گے؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جیسے استری کے نیچے پلیٹ نہیں بنی ہوتی، ہم ان کو پلیٹیں بنا کے ہم ان کے ماتھے پہ پڑی ہوئی سلوٹیں جو وحی اور حق اور دین کو سنتے ہوئے غصے میں ان کے ماتھوں پہ اور پیشانیوں پہ، جبینوں پہ پڑتی تھی، ہم یہ بل اتار کے یوں سیدھا کریں گے جیسے بل پڑے، سلوٹیں پڑے، کپڑے کو استری کریں تو سیدھا ہو جاتا ہے. ہم ان کی پیشانیوں پہ لگائیں گے. وَجُنُوبُهُمْ، مال کھا کھا کے ان کی یہ جو سائیڈ پہ موٹی موٹی وکھیاں نکلی ہوئی تھی نا، ہم یہ بل نکالیں گے. اور اللہ کہتے ہیں وَظُهُورُهُمْ، ان کی پشتوں کے اندر جو سریے گڑ گئے تھے اور ماس چڑھ گیا تھا، ہم یہ استریاں کر کے جہنم کی آگ سے پگھلا کر کے ان کے یہ مال، سونے چاندی، ان کی کمروں کے بل نکالیں گے. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ لو، یہ ہے تمہارا مال جو تم نے جمع کیا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تم نے یہ رب کے دین کو بدل کر کے پیسہ مال کما کے جو خزانے بنائے تھے، یہ لیجیے آج تمہارے کام آ رہا ہے. اب اللہ کہتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، یہ سیاق ہے اس آیت کا کہ یہ 12 مہینے تو ہم نے بنائے تھے، تہوار تو ہم نے دیے تھے، جو ہم نے نہیں دیے تم کہاں سے لے آئے ہو، جو ہم نے مقرر نہیں کیے تم کہاں سے لائے ہو. یہ کفریہ کام مت کرو، اپنی طرف سے بڑھوتریاں مت کرو، یہ چیز حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے. حضرات اسی لیے شریعت کے فیصلوں کو لے کے تھوڑا کر لیجئے، سنت کے مطابق صحیح لے آئیے. حضرات اصلی نوٹ لے آئیے، تھوڑے لے آئیے، چل جائیں گے، لیکن جعلی اور نقلی اور 2 نمبر سیم ویسے آپ بریف کیس بھی بھر کے لے آئیں، کہیں چل بھی گئے تو چل گئے، لیکن جب پکڑے گئے تو رسوائی اور جگ ہنسائی، بربادی ہوگی. دین خالص ہے، عمل خالص لے کے آئیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.